السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے آپ کی درسی کتاب سے بہت ہی دلچسپ کہانی جس کا نام ہے ننھی چونٹی۔ کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے آپ تمام بچوں کے لیے ایک ہدایت ہے کہ آپ تمام اپنی اپنی اردو کی درسی کتاب سامنے رکھیں اور بغور سماعت فرمائیں، یعنی غور سے سنیں۔ چلیے کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کسی جگہ بہت سی چونٹیاں رہتی تھیں۔ وہ روزانہ خوراک جمع کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتی تھیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے خوراک کیا ہوتی ہے؟ خوراک یعنی غذا جو ہمیں اور تمام جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان میں ایک ننھی چونٹی بھی تھی جو ہر روز اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ خوراک جمع کرنے جاتی تھی۔ ننھی یعنی چھوٹی چونٹی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، امی، آپ بوڑھی ہو گئی ہیں، بیمار بھی رہتی ہیں، اب آپ آرام کیجیے، کل سے خوراک جمع کرنے کے لیے میں اکیلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا، بیٹی تم نے ٹھیک کہا، لیکن خیال رکھنا برسات کے دن قریب ہیں۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہمیں زیادہ سے زیادہ خوراک جمع کر لینی چاہیے۔ بارش میں باہر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن ننھی چونٹی دوسری چونٹیوں کے ساتھ خوراک جمع کرنے نکلی۔ وہ بڑی چونٹیوں کی طرح بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی تھی، چھوٹے چھوٹے دانے لاتی تھی۔ وہ اس دن زیادہ خوراک جمع نہ کر سکی۔ ننھی چونٹی اداس ہو گئی۔ وہ اپنی خالہ کے گھر پہنچی اور انہیں اپنی پریشانی بتاتے ہوئے کہا، خالہ جان، بڑی چونٹیاں تو بڑے بڑے دانے اٹھا لیتی ہیں، وہ زیادہ خوراک جمع کر لیتی ہیں، لیکن میں بڑے دانے نہیں اٹھا سکتی۔ زیادہ خوراک جمع نہ ہوئی تو برسات میں ہمیں بڑی پریشانی ہوگی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ خالہ نے اسے تسلی دی، بیٹی دل چھوٹا نہ کرو، کل سے ہم ایک ساتھ دانہ جمع کرنے نکلیں گے۔ تم میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے دانے جمع کرنا، میں بڑے بڑے دانے تمہارے گھر پہنچاؤں گی۔ ننھی چونٹی خالہ کی بات سن کر خوش خوش گھر لوٹی۔ اب وہ روزانہ پابندی سے چھوٹے دانے اپنی خالہ کے گھر پہنچانے لگی۔ خالہ بڑے دانے ننھی چونٹی کے گھر پہنچا دیتی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بارش کا موسم آ پہنچا۔ اب آگے کیا ہوا؟ ایک دن ننھی چونٹی اپنے گھر میں خالہ کے لائے ہوئے دانوں کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا، امی، ہمیں خالہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے ہمارے لیے کتنی خوراک جمع کرتی ہے۔ ماں نے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا، چلو چل کر تمہاری خالہ کا شکریہ ادا کریں۔ ننھی چونٹی اپنی ماں کے ساتھ خالہ کے گھر پہنچی۔ اس نے خالہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا، خالہ جان، آپ کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت خوراک جمع ہو گئی ہے، اب بارش کا موسم آرام سے گزر جائے گا۔ خالہ نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے۔ ذرا غور سے دیکھو، تم نے جو کچھ چھوٹے چھوٹے دانے جمع کیے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں، میرے جمع کیے ہوئے دانوں سے بھی بہت زیادہ۔ ننھی چونٹی اپنے جمع کیے ہوئے دانوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ خالہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ دراصل تم نے بڑی چونٹیوں سے کم محنت نہیں کی، یہ سب تمہاری محنت اور باقاعدگی سے کام کرنے کا نتیجہ ہے۔ تو دیکھا بچوں، چھوٹی سی چونٹی نے باقاعدگی سے اور محنت سے کام کر کے اپنی خالہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ کسی بھی مشکل کام کو ہم باقاعدگی یعنی ترتیب سے ریگولر ہدایت کے مطابق کریں گے تو وہ بہت اچھے سے پورا ہوگا۔ تو اس طرح یہاں پر کہانی ختم ہوتی ہے۔